اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بیشتر بدانین میں بہداشت کے سلسلے میں ٹھیک یعنی صحت و سلامتی کے لیے جن افعال کی جن ارکان کی جن کاموں کی ضرورت ہے یا انسان کو بیماریوں سے جو افعال بچاتے ہیں جن کو بہداشت کہا جاتا ہے اس کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کی جو ماحول ہے جو فضا ہے ٹھیک وہ بہداشتی رہے, وہ صاف ستھری رہے, وہ ایسی جگہ ہو کہ جو بیمار کرنے والی نہ ہو, تو اس کے لیے چند چیزوں کی پابندی کرنی لازم اور ضروری تھی. پانی سب سے پہلے چیز ہے کہ پانی کو آلودگی سے محفوظ رکھے. پانی بہداشتی ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہوا بھی سالم ہونی چاہیے. کھانے مواد غذائی یعنی کھانے پینے کی اشیاء. محیط کار ہے نا, محل کار. محیط کار یعنی محل کار, جہاں جس جگہ پر انسان کام کر رہا ہے وہاں کی فضا وہاں کا ماحول بھی کیا ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور محیط زندگی جہاں انسان رہتا ہے وہ جگہ وہاں کی فضا وہاں کا ماحول یہ سب پڑھ لیا تھا. اب آئیے اگر ان میں سے کسی ایک کی رعایت اور پابندی نہیں کی جائے گی تو ممکن ہے کہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں, خطرناک بیماریاں پیدا ہو جائیں کہ جن کا علاج ممکن نہ ہو. موضوع ضروریت دیگر برائے بہداشت کہہ رہے ہیں کہ بہداشت کے لیے دوسرا ضروری موضوع, دوسری اہم چیز جمع کردن باسبین بردن زبالے و آشغال, کوڑے کرکٹ کو جمع کرنا اور اسے نابود کرنا ہے. کوڑے کرکٹ اگر صحیح موقع سے صحیح طریقے سے انہیں جمع نہ کیا جائے اور انہیں نابود نہ کیا جائے تو انہی کوڑے کرکٹ کے ذریعے سے بہت ساری خطرناک بیماریاں پیدا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑے بڑے شہروں میں کچرے کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ. روزانہ نہ جانے کتنے ٹن کچرے نکلتے ہیں. ان کو صحیح موقع پہ صحیح طریقے سے اکٹھا کرنا, جمع کرنا بہت بڑا کام ہے. اور پھر خالی جمع کرنا شاید آسان ہو, جمع کرنے کے بعد اس کو کیا کیا جائے, کہاں پھینکا جائے, کہاں لے جایا جائے. شہر سے نکال کر کے باہر لے جا کے پھینکیں گے تو باہر کا محیط گندا ہوگا ہے نا. ادھر کی فضا جہاں بھی رہے گا وہاں کے آس پاس کا ماحول خراب کرے گا. کیا کیا جائے, اس کو نابود کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اس کو کوئی دوسری شکل دینی ہے اس کو, یہ بھی بڑا کام ہے. اب تو مشینیں آ گئی ایسی ایک طرف سے کوڑا اٹھاتے ہیں ادھر ڈالا مشین میں, پلاسٹک میں یا کسی دوسری چیز میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں یا خاک ہو جاتے ہیں, مٹی ہو جاتی ہے. تو بہر صورت یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اس موضوع بہداشت کے متعلق دوسرا اہم موضوع ہے کچڑے کا. کیا ہے؟ کچڑا, کوڑا کرکٹ, گندگی کو جمع کرنا اور اسے ختم کرنے کا. موضوع ضروریت دیگر دوسرا ضروری موضوع برائے بہداشت کے لیے سلامتی کے لیے کیا ہے؟ جمع کردن, جمع کرنا, اکٹھا کرنا, و اسبین بردن اور اسے ختم کرنا, نابود کرنا. کیا ہے؟ جمع کرنا اور نابود کرنا. زبالے و آشغال, کوڑا کرکٹ اور آشغال زائد چیزیں. یہ زبالہ اور آشغال ایک ہی چیز ہے. کیا ہے؟ زبالے اور آشغال, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ ہے نا. مولانا کچڑا ایک لفظ میں ایک کہنا. چلو کہ اگر بطور صحیح انجام نہ شود
یعنی کہ اگر یہ کوڑا کرکٹ کو جمع کرنا اور ختم کرنا اگر یہ صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے در اندک زمانی، اندک یعنی تھوڑے، معمولی، مختصر، تو مختصر سے وقت میں در اندک زمانی باعث ایجاد بیماری در جامعہ میں گردد، تو سماج کے اندر مختصر سے وقت میں بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا، مختصر سے وقت میں بیماری پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا سماج کے اندر، سماج میں بیماریاں پیدا ہونے لگی بہت جلد، وہ ان بیماری میں توانت افراد زیادہ گرفتار کنند، اور یہ بیماری ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرے، یعنی بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائیں، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس بیماری میں گرفتار ہو جائیں یعنی مبتلا ہو جائیں۔ وظیفہ ہمیں ما جمع ولی زبالہ ورختنعان در محل مناسب و سربستیات، یعنی ہم سب کا وظیفہ اور فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کیا؟ کچروں کو جمع کرنا اور انہیں در محل مناسب جگہ پر بسر بستے اور پیک جگہوں پر ڈالنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوڑا کچڑا کیا ہے، کوڑا کرکٹ کچڑا اس کی مناسب جگہ پر اور جو پیک جگہ ہے وہاں پر ڈالیں۔ تو سرکار نہیں بناتی پیک جگہ تو ہم پیک ڈالیں گے کہاں سے؟ بعض جگہوں پہ باہر میں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، بنا بھی دے نا لوگ 2 دن ڈالیں گے، تیسرے دن سے پھر وہی اوپر پھینک کے آئیں گے، اتنا پھینک دیں گے ڈھکنوا نہیں کھلے گا، وہ خود کچڑا دکھنے لگے گا دوسرے دن سے۔ مذاق نہیں، عجیب حال ہے۔ دوسرے شہروں میں اگر دیکھا، بامبے میں ہم لوگ تھے، گوہنڈی میں پڑھتے تھے، تو وہاں جگہ جگہ جو ہے دیوار اٹھا کر کے، 4 دیواری بنا کر کے ایک حوض نما مخصوص کیے رہتے تھے کہ بھائی آپ پورے آس پاس کے لوگ کچڑا وہاں ڈالیں، کچھ لوگ اسی میں ڈالتے تھے، کچھ لوگ دور سے دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اتنا پھیل جاتا ہے سامنے کو کہ بیچارہ آگے بڑھ کے اندر ڈالنا چاہے تو ڈال ہی نہیں پائے گا، تو دور سے ہی یوں کرتا ہے، جب دور سے کرتا ہے تو کبھی پلاسٹک پہلے ہی پھٹ جاتی ہے، تو کبھی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، باہر ہی رہ جاتے، کبھی دائیں بائیں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بجائے آگے جانے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہاں بھائی یوں کیا، پہلے پتہ چلا ادھر بڑے مسائل ہیں بھائی۔ چلے بھائی، تو وظیفہ ہمیمہ، ہم سب کا وظیفہ ہے، کیا وظیفہ ہے؟ جمع وری زبالہ، کوڑے کرکٹ کو جمع کرنا، ورختنعان اور اسے ڈالنا، در محل مناسب جگہ پر، بسر بستے اور ایسی جگہ پر کہ جو پیک ہو، سربستے یعنی پیک ہو۔ دوست عزیز غلام علی، در کشور شہر و محل زندگی شما برای حفظ محیط زیست چه کارهایی انجام میدهند؟ پیارے دوست، در کشور، ملک میں، شہر و محل زندگی شما، آپ کے شہر میں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر، برائے حفظ محیط زیست، ٹھیک، آبادی کے حفاظت کے لیے اور محیط زیست کی سلامتی کے لیے چھ کارہائی انجام میدہند، کون سے کام کیے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ محیط زیست کو، واتاورن جس کو کہا جاتا ہے ہندی میں، ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ واتاورن کی حفاظت کے لیے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟
شماچ قدر می توانید برای بهداشت محیط زندگی و مدرسے کی در آن درس میخوانید مؤثر باشید. کہہ رہے ہیں کہ آپ کس قدر محیط زندگی کی بہداشت یعنی جہاں رہتے ہیں اس کی سلامتی و مدرسے کی دوران درس میخوانید اور جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس کی سلامتی میں آپ کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں. آپ کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی فضا کو وہاں کی بہداشت کی رعایت کریں, وہاں کے آب و ہوا کی سلامتی کے بارے میں کچھ کریں, یا مدرسے میں جس مدرسے میں رہتے ہیں یہاں کی صاف صفائی کے سلسلے میں آپ کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. آقا ایک تو ہم خود گندگی نہ کریں اور پھر اسے ختم بھی کریں اگر ہے کہیں پہ. ہر انسان اگر پابند ہو جائے تو یہ جی کام بڑا سہل اور آسان بھی ہے. سمجھ رہے ہیں. ایران وغیرہ میں بعض موقعوں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے اپنے ہندوستانی پاکستانی ہوتے ہیں, محفل مجلس ہو رہی ہے یا کہیں جا رہے ہیں, چار لڑکے پتہ چلا جیب سے کچھ نکالا کھایا اور پلاسٹک یا اور اس کا کاغذ وہیں پہ پھینک دیا. تو یہاں رہنے کی جو عادت ہے ظاہر سی بات عادت اتنی آسانی سے جائے گی نہیں, تو وہاں بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں. گرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں لیکن جب واپس آتے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھتے. بعض افراد ہوتے ہیں یعنی اتنے پابند ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو موظف رکھتے ہی ہیں, خود کو پابند بناتے ہی ہیں, خود کبھی خلاف قانون یا کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ جس سے مثلا کہ انگلی اٹھائی جائے یا گندگی پھیلے شہر کے اندر. دوسرے کو بھی اگر پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی پھیلا کے چلا جاتا ہے تو کیا ہے اس گندگی کو بھی سمیٹ کر کے کنارے لگا دیتے ہیں. کلین رہتا ہے, صاف صفائی رہتی ہے, یہاں کی طرف ہوگی. یہاں تو کبھی کبھی اتفاق سے جن لوگوں کو صفائی کے لیے رکھا جاتا ہے وہی گندگی پھیلا کے چلے جاتے ہیں. ہاں ٹریکٹر لے کے آتے ہیں, یہ جو ٹریکٹر لے کے آتے ہیں ابھی ہمارے یہاں کانودر میں خاص طور سے کوڑا کرکٹ جو ہے رکھنے کے لیے جہاں کھڑا کرتے ہیں دیکھو نا وہاں کتنا گرا کے جاتے ہیں. جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے میں کبھی نظر ڈالو نا, کیا ان کی ذمہ داری خالی یہی ہے کہ ہم اپنے پولیتھین لا کر کے دیا یا پلاسٹک میں یا کسی بھی چیز میں دیا اس میں ڈال دیا. کبھی کبھی بچے لے کے جاتے ہیں, کبھی کبھی خواتین لے کے جاتی ہیں, کبھی ظرف ایسا ہوتا ہے کہ ڈالتے وقت گر جاتا ہے پہلے ہی سے, تو چھوڑ دیا. پھر فائدہ کیا ہوا بھائی؟ فائدہ کیا ہوا بھائی؟ 4 لوگوں کا آپ نے جمع کیا, ایک کا گرا دیا مثال کے طور پہ, ایک کی بھی گندگی ہے نا, گندگی تو چھوڑ دی نا آپ نے. اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے کلین کرنا اور صفائی کرنا. وہ ایک گرا ہے اسے صاف کر کے جاؤ, وہاں نشان باقی نہیں رہنا چاہیے. راستوں سے گزرتا ہے, ٹوٹی پھوٹی ٹالیاں ہوتی ہیں, کسی گوشے سے گرتا رہتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے, کوئی پرواہ نہیں, چلو بھائی گرنے دو. وہ بس خالی جو ہے دن پورا کرتے ہیں, ڈیوٹی پوری کرتے ہیں, نوکری پوری کرتے ہیں, ذمہ داری پوری نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ان کو اپنا کام کرنا ہے, اپنا وظیفہ فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دینا ہے. چلیں بہرصورت اب یہ پیسر ہوشیار درس ہشتم 8واں سبق چالاک لڑکا. سمجھ رہے ہیں؟ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک گدھے کی پشت پر گیہوں کی بوری رکھے ہوئے کہیں جا رہا تھا, کہیں کیا سے آٹا پسانے جا رہا تھا. راستے میں قہوہ کھانا دیکھا, ہوٹل دیکھا, چھوٹی ایجنٹی آ گئی, بڑی ایجنٹی پہ جانا تھا, چھوٹی ایجنٹی پہ پہنچا, ہوٹل کھلا دیکھا, سوچا لاؤ چائے پی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. گدھے کو چھوڑ دیا اس نے اور یہ چائے پینے چلا گیا. چائے پی کے جب واپس آیا دیکھا کہ گدھا تو ہے ہی نہیں ہے, وہ بوری سمیت غائب ہو گیا ہے. اب
یہ بڑا پریشان بیچارہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کہیں نہیں ملا، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک لڑکا ملا، یہ کہنے لگا کہ ایسی بات ہے، گدھے پہ مثلاً کہ یہ گیہوں کی بوری رکھ کے جا رہا تھا پسوانے کے لیے، تھوڑا چائے پینے کے لیے رک گیا، میری نظر ہٹی ادھر سے، پتہ نہیں کدھر نکل گیا۔ تو لڑکے نے جو ہے اس گدھے کی تمام صفات بیان کر دی، کہا وہی گدھا جس کی پشت پر گیہوں کی بوری تھی؟ بولے ہاں بھائی۔ کہا وہی گدھا جس کی دائنی آنکھ کانی تھی؟ کہا ہاں وہی۔ کہا وہی گدھا جس کا بایاں پیر ٹوٹا ہوا تھا، لنگڑا تھا؟ کہا یار یہ تو وہی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا۔ اس کو غصہ کرے میں سارے صفات ساری خوبیاں بتا رہے ہو تم، ایسا تھا ویسا تھا۔ ہاں بھائی اس کی پشت پر گیہوں کی بوری تھی، اس کی آنکھ دائنی آنکھ خراب تھی، اس کا بایاں پیر ٹوٹا ہوا تھا، تین ہی ٹانگ پہ چل رہا تھا، سب کچھ تو بتا دیا، بغیر دیکھے کیسے بتا دیا؟ کہہ رہا نہیں بھائی میں نے نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھا نہیں تو اس کی خوبیوں کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ کیسے تم نے جان لیا کہ گدھا ایسے ایسے تھا؟ اس کو کیا کیا کہ پکڑ کو سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے دیکھا ہے اسی لیے چرایا ہے، لیکن یہ دینا نہیں چاہتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو پکڑ کے حاکم کے پاس لے گیا، حاکم کے سامنے پورا قضیہ بیان کیا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو حاکم نے پوچھا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، اگر تم نے اس کا گدھا دیکھا نہیں ہے تو اس کی تمام خصلتیں، اس کے تمام صفات تم نے کیسے، یا اس کے تمام نقائص تم نے کیسے بیان کر دیے؟ تو وہاں اپنی ہوشیاری اور عقل مندی بتاتا ہے۔ کہا راستے میں گیہوں کے دانے گرے ہوئے تھے، گیہوں کے دانے دیکھ کر مجھے علم ہو گیا کہ اس کی پشت پر گیہوں کی بوری تھی۔ ٹھیک، راستے میں نے دیکھا کہ راستے میں بائیں طرف جو گھاسیں تھی وہ چری ہوئی تھی، اور داہنی طرف کی جو گھاسیں تھی وہ سالم تھی، بچی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً اس کی داہنی آنکھ جو ہے کانی تھی، ادھر کی گھاسیں اس کو نہیں دکھی ہیں، بائیں والی آنکھ اس کی صحیح تھی، وہ ادھر ہی کی دکھی ہے، اسی لیے ادھر کی کھایا ہے۔ گھاسوں سے میں نے اندازہ لگا لیا دائیں بائیں سے کہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، داہنی خراب تھی، اسی لیے دائیں جانب کے راستے کی گھاسیں نہیں کھائی، بائیں طرف کے کھایا۔ اور یہ کہ اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا اور یہ تھا، کہا چونکہ جس راستے سے وہ گزرا ہے میں نے دیکھا کہ راستے پر تین ہی پیر کے نشان ہیں، جہاں جہاں اس کے پیر پڑے ہیں، ٹھیک، اس کے پیروں کے نشان زمین پر ابھرے ہیں، لیکن تین ہی، ایک پیر کا نشان نہیں ابھرا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ایک پیر میں تکلیف رہی ہوگی، ٹوٹا رہا ہوگا، وہ زمین پہ نہیں رکھتا رہا ہوگا، اسی لیے اس کے نشان نہیں۔ تو بادشاہ اور حاکم جو ہے اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی عقل مند باتیں سن کر کے، عاقلانہ باتیں سن کر کے بہت خوش ہوا اور انعام و اکرام دے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ یہ ہوشیاری ہے، یہ عقل مندی ہے۔ پسر ہوشیار، چالاک لڑکا، ہوشیار لڑکا، عقل مند لڑکا۔ مردی یکی سے گندم، ایک آدمی ایک گیہوں کی بوری، کیسا یعنی بوری، ٹھیک، تھیلی، تھیلا تو بھی کہنے آپ، مردی ایک آدمی یکی سے گندم ایک گیہوں کی بوری، بر پشت خرش اپنے گدھے کی پشت پر گزاشتے بود رکھے ہوئے تھا، بر پشت خرش اپنے گدھے کی پشت پر، پیٹھ پر گزاشتے بود رکھے ہوئے تھا، وب آسیاب می برد اور چکی لے جا رہا تھا۔ آسیاب یعنی چکی، جہاں گیہوں پیسا جاتا ہے،
وبآسیاب می برد اور چکی لے جا رہا تھا. در راہ بقہوہ خانئی رسید، راستے میں ایک قہوہ خانے یعنی جہاں چائے وغیرہ بیچی جاتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ہوٹل جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں چائے خانہ، قہوہ خانہ. در راہ راستے میں، بے قہوہ خانئی ایک چائے کی دکان پر رسید پہنچا. خرّا بدرختی بست، گدھے کو ایک پیڑ سے باندھ دیا. خرّا گدھے کو بدرختی ایک درخت سے بست باندھ دیا. و بقہوہ خانے رفت اور چائے کی دکان پر چلا گیا. وقتی کے بیرون آمد، جس وقت چائے کی دکان سے باہر آیا. خرّا ندید، گدھے کو نہیں دیکھا. در حالی کہ بدنبال خر می گشت، اس حال میں کہ گدھے کے پیچھے گھوم رہا تھا. گدھے کے پیچھے گھوم رہا تھا یعنی گدھے کو ڈھونڈ رہا تھا. دنبال کرنا یعنی کسی کے پیچھے جانا. در حالی کے اس حال میں بدنبال خر، گدھے کے پیچھے می گشت گھوم رہا تھا یعنی گدھے کو ڈھونڈ رہا تھا. چشمش بے پسری افتاد، اس کی نگاہ، اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی. ازو پرسید، اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا. تو خرے مرا نہ دیدی، کیا تم نے میرا گدھا نہیں دیکھا؟ پسر گفت، لڑکے نے کہا، ہمون خری کی چشم چپش کور بود، وہی گدھا کہ جس کی بائیں آنکھ اندھی تھی. پائے راستش میں لنگید، جس کا دائنا پیر لنگڑا رہا تھا. وبار گندم می بود، اور گیہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، لے جا رہا تھا. ٹھیک. بسر گفت، ہمون خری کے، لڑکے نے کہا وہی گدھا کہ چشم چپش کور بود، کہ جس کی بائیں آنکھ اندھی تھی. پائے راستش می لنگی، جس کا داہنا پیر لنگڑا تھا. وبار گندم می بود، اور گیہوں کا بوجھ لے جا رہا تھا. مرد خوشحال شد، یہ سن کر کے وہ آدمی خوش ہو گیا. وہ گفت، اور کہنے لگا، نشانی ہایش درست است، جو علامتیں تم نے بتائی ہیں، جو نشانیاں تم نے بتائی ایک دم پرفیکٹ ہے، ایک دم صحیح ہے. ان رکوجا دیدی، کہاں دیکھا؟ بسر جواب دار، من خری نہ دیدا، لڑکے نے جواب دیا، میں نے کوئی گدھا نہیں دیکھا. مرد خشمگین شد، آدمی یہ سن کر ناراض ہو گیا، غصے میں ہو گیا. وہ بسر را پیچھے حاکم بود، اور لڑکے کو حاکم کے پاس لے کر پہنچا. چلے باقی انشاءاللہ تعالی بعد میں. ٹھیک، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟